تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں ذرا دل لگاؤ، تمہارے میرے آقا امام الانبیاء ماں بھی شان والی، اللہ کا انتخاب ہے، پاکیزہ انتخاب ہے، باپ بھی شان والے، دادا بھی شان والے، آپ کو ددھیال کی جانب سے یعنی دادا کی طرف سے دیکھو تب بھی میرے مصطفیٰ شان والے، اور ننیحال کی طرف سے نانا کی طرف سے دیکھو تب بھی مصطفیٰ شان والے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے خاندانی بیک گراؤنڈ۔ عرب کے اندر بڑے قبائل ہیں، ان قبائل میں ایک نمایاں قبیلہ ہے جس کو کہتے قبیلہ قریش۔ یہ وہ قبیلہ ہے جس کے ہاتھ میں سرداری ہے، جو کعبے کے خزانچی اور متولی اسی خاندان میں ہوتے ہیں۔ میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب اسی کعبے اسی خانہ خدا کے متولی اور خزانچی تھے۔ ماں بھی شان والی، والد بھی شان والے حضور کے۔ ماں کی شان کیا ہے؟ مدینہ۔ کیا؟ زور سے بولو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ جس نے مدینہ نہیں دیکھا آج کی رات کے صدقے اللہ تعالیٰ اسے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو آج مچل کے سنے تیرا جاتا ہی کیا ہے، تیرا خزانہ بہت بڑا ہے، جو آج نبی کے ذکر کو، نبی کی امی، نبی کے ابو کے ذکر کو عقیدت سے، محبت سے، مچل کے جوش میں، جذبہ محبت کے ساتھ سنے یا اللہ تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، جو نبی کے امی کے ذکر پہ خوش ہو تو اسے اس کی امی کے ساتھ میں حج کی توفیق عطا فرما۔ حضرت آمنہ خاتون مدینہ شریف سے تعلق ہے، اور حضور کا مدینے سے تعلق کیا ہے وہ بھی بتا دوں۔ میرے حضور کا ننیحال نانی کا گھر کہاں ہے؟ مدینہ۔ بولو، پریشان تو نہیں ہو؟ کوئی ٹینشن؟ لڑکے تو نہیں آئے ہو کسی سے؟ میرے حضور کی نانی کا گھر کہاں ہے؟ بولو۔ مدینہ۔ جس نے بھی گھٹنے پکڑے چھوڑ دو، میری گارنٹی ہے کہیں نہیں جائیں گے، تمہارے اپنے تمہارے پاس رہیں گے، یہ تمہاری اجازت کے بغیر پیر تمہارے کہیں چل کے جائیں گے نہیں۔ میرے حضور کی نانی کا گھر ننیحال مدینہ، میرے حضور کے والد حضرت عبداللہ ان کا بھی ننیحال مدینہ، میرے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب ان کا بھی نانی کا گھر ننیحال کہاں ہے؟ مدینہ شریف۔ یہ رشتہ ہے مدینے سے حضور کا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کا ننیحال مدینہ، میرے پیارے آقا کی امی جان جناب حضرت آمنہ خاتون، کیا شان ہے لوگو، ذرا دل لگاؤ۔ جب حضرت آمنہ خاتون پیدا ہو گئی مدینہ شریف کے اندر، خدا کی قسم سارے مدینے کے اندر ایسی پاکیزہ کوئی بچی نہیں ہے جیسی میرے نبی کی امی جناب آمنہ ہے۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ بچپن ہے میرے نبی کی امی کا، بچپن ہے بچیوں کے ساتھ میں بچیاں کھیلتی ہیں۔ ایک بہت بڑی کاہنہ آپ اگر نہیں سمجھ رہے تو اس کو آسان کر دوں۔ آج کل تم نے بابا لوگ دیکھے ہوں گے جو ہاتھ دیکھ کے قسمت بتاتے ہیں۔ آج کل تو میاں ہر شہر میں، ہر گاؤں میں ایک بابا موجود ہے، بڑے بڑے فراڈیے بابا ہیں، جیبیں خالی کر دیتے ہیں۔ کچھ بابا تو مائک پہ پھونک مار رہے ہیں، سعودی تک ان کی پھونک کام کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں ایسا۔ آپ کے ہاں تو کوئی ایسا بابا نہیں ہے جو یہاں سے پھونک مارتا ہو اور سمندر میں، دریا میں جہاں تمہارا جہاز ہو وہاں تک کام کرتا ہو۔ یاد رکھنا، فراڈیوں کے چکر میں کبھی نہ پڑنا۔
تو جیسے یہ آج کل ہمیں بابا نظر آتے ہیں نا جو لکیریں ہاتھوں کی دیکھتے ہیں، اسی طرح کاہنہ تھی، ہاتھوں کی لکیریں دیکھتی تھی، قسمت بتا دیا کرتی تھی۔ رنگ تھا کالا، آنکھوں کا کلر تھا بلو، نیلا۔ جب یہ پیدا ہوئی تھی نا، یہ کاہنہ جب یہ پیدا ہوئی تھی کالی تھی، اور وہ دور تھا کہ جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لوگ اس کو جو ہے سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ پیدا ہوئی، اس کے باپ نے دیکھا ویسے بھی کالی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، غلام سے کہا اس کو لے کر جا دفن کر دے۔ غلام لے کر گیا، اس نے گڑھا کھودا، مٹی ہٹائی، ریت ہٹائی، گڑھا تیار، اس کے اندر رکھا۔ اب ریت ڈالنا ہے، اس کو دبانا ہے، کہ پیچھے سے آواز آئی اس کو نہیں دبانا، اس کو دفن مت کر۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا شاید میرا وہم ہے۔ اس نے دوبارہ مٹی ڈالنا چاہا، پھر آواز آئی نہیں، اس کو ریت میں مت دبا۔ اس نے پھر پلٹ کے دیکھا، آواز تو آئی تھی مگر نظر کوئی نہیں آیا۔ اس نے کہا شاید میرا وہم ہے۔ تیسری مرتبہ پھر ریت ڈالنا چاہا، اس کو دبانا چاہا تو آواز آئی اس کو مت دبا، رہنے دے، اگر تجھ سے اس کو پالا نہیں جاتا تو چھوڑ دے، جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ خود اس کی پرورش کرے گا۔ یہ وہ تھی کالے رنگ کی نیلی آنکھوں والی کاہنہ۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، مدینہ منورہ کی زمین ہے، مقدس گلیاں ہیں، بچیاں کھیل رہی ہیں، انہی بچیوں کے درمیان میں میرے تمہارے آقا کی ماں جناب سیدہ آمنہ خاتون بچپن انہی بچیوں کے ساتھ میں کھیل رہی ہیں کہ وہ کاہنہ آ گئی۔ کاہنہ جیسے ہی آئی، مدینے کی عورتوں نے دیکھا، کہنے لگی کاہنہ آ گئی ہے، چلو اپنے بچوں کے ہاتھ دکھائیں، یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھے گی، ان کی قسمتیں تقدیریں بتائے گی۔ کاہنہ بھی آ گئی، کہنے لگی لاؤ بچوں ذرا اپنے ہاتھوں کو دکھاؤ، تمہاری لکیریں دیکھ کر تمہاری تقدیریں بتا دوں۔ اللہ اللہ، بچیاں آئیں، یہ ہاتھوں کو دیکھتی رہی، تقدیریں بتاتی رہی، آگے چل کے یہ ہوگا، آگے چل کے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اس کی زندگی میں آگے یہ ہونے والا ہے۔ یہ بچیوں کی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہی اور لکیریں دیکھ دیکھ کر ان کی تقدیریں بتاتی رہی۔ جب سب کے ہاتھوں کو دیکھ لیا، اس کی نظر جناب آمنہ پہ پڑی ہے۔ حضرت آمنہ ادھر ہے، آئی نہیں ہے اس کے قریب میں۔ اس نے دیکھا تو کہنے لگی اے بچی تو کیوں نہیں آتی ہے؟ آجا تو بھی آجا، تو مجھے اپنا ہاتھ دکھا دے، میں بھی تیرے ہاتھ کو دیکھوں، تیری لکیروں کو دیکھوں، تیری تقدیر بتا دوں۔ اس نے حضرت آمنہ کو بلایا، حضرت آمنہ آئیں، یوں ہاتھ دیکھا۔ حضرت آمنہ کا بچپن ہے، اس کاہنہ نے ہاتھ دیکھا، ہاتھ دیکھا، چونک گئی، حیران ہو گئی، دوبارہ پھر اس نے غور سے دیکھا، پھر چونک گئی۔ مدینے کی عورتیں دیکھ رہی ہیں معاملہ کیا ہے۔ یہ کاہنہ کہنے لگی، اب جملہ توجہ سے سننا، یہ کاہنہ کہنے لگی اے مدینے والوں، میری بات کو یاد رکھنا، لکھ لو، یہ جو بچی آمنہ ہے، میں نے اس کا ہاتھ دیکھ لیا، اس کی لکیروں کو دیکھ لیا، اس کی تقدیر کو دیکھ لیا۔ کہنے لگی سنو، میں دعوے سے کہتی ہوں یہ بچی یا تو خود نبی بنے گی یا پھر کسی نبی کی ماں بنے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری۔
کہتی ہے یا تو یہ بچی خود نبی بنے گی بڑی ہو کر یا کسی نبی کی زور سے. کیا شان ہے حضرت آمنہ کی. یہ تو تم نے نبی کی امی جان حضرت آمنہ کا قصہ سنا, ان کا بچپن دیکھا, ان کی شان دیکھی. آؤ اب ذرا مکے کی سرزمین پہ آؤ. حضرت عبداللہ تمہارے میرے نبی کے والد گرامی حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے, چہیتے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ کا بھی اللہ کی قسم بچپن دیکھو تو لاجواب ہے, جوانی دیکھو تو مثالی جوانی ہے. حضرت عبداللہ مکے کے اندر صحن کعبہ کے اندر بچوں کے ساتھ میں ضرور ہوتے ہیں, مگر آپ نے اپنے بچپن میں بھی اپنی پاکیزگی کا مظاہرہ کیا, اپنی شرافت کا مظاہرہ کیا, اپنے کردار کا مظاہرہ کیا. سارے مکے والے تمہارے میرے نبی کے والد کے بچپن کو دیکھتے ہیں, اش اش کرتے ہیں, کہتے ہیں کیا پیارا بچہ ہے عبداللہ, کیا پیارا اس کا اخلاق ہے, کیا پیارا اس کا کردار ہے. اور کیوں پیارا کردار نہ ہو, کیونکہ اللہ نے چنا ہے, انتخاب رب کا ہے. اللہ نے نور مصطفیٰ کی امانت جو سونپی ہے, پروردگار نے نور مصطفیٰ سے پیشانی کو منور کر دیا ہے. حضرت عبداللہ اچھا یہودیوں کے بڑے بڑے عالم اپنی کتابوں میں چونکہ حضور کی آمد کی خبر توریت میں بھی, زبور میں بھی, انجیل میں بھی, آسمانی کتابوں میں حضور کی آمد کا ذکر کہ ایک اللہ کے محبوب آخری پیغمبر نبیوں کے امام آئیں گے, ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا, انہوں نے نشانیاں پڑھی تھیں, علامتیں پڑھی تھیں. ان یہودیوں کے عالموں نے ان علامتوں کے ذریعے, ان نشانیوں کے ذریعے یہ پتہ لگا لیا کہ اب وہ زمانہ زیادہ دور نہیں ہے, اب وہ زمانہ قریب ہے کہ جس زمانے میں محبوب خدا تشریف لائیں گے. یہودیوں کے بڑے بڑے عالم انہوں نے ایک جلسہ کیا, ایک بڑی میٹنگ کی. ان کی قوم جمع ہوئی, یہودی اکٹھے ہوئے, ان کے عالموں نے سب کو بلایا. بلانے کے بعد میں کہنے لگے ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے, بہت اہم معاملہ ہے جس کے لیے تم کو بلایا گیا ہے. یہودیوں نے اپنے عالموں سے معلوم کیا بات کیا ہے, کیوں بلایا ہے. کہنے لگے معاملہ بڑا ضروری مسئلہ درپیش آ گیا ہے. یہ بڑے بڑے یہودیوں کے عالم کہنے لگے سنو, بات یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے آخری نبی بن کر اس کے محبوب دنیا میں آئیں گے, ہم نے علامتوں کے ذریعے نشانیوں سے پتہ لگا لیا کہ اب وہ زمانہ دور نہیں ہے, اب وہ زمانہ قریب ہے جس میں محبوب خدا آئیں گے. اور کہنے لگے ہم نے یہ بھی علامتوں سے جان لیا کہ نبی تو ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں, ان کا زمانہ ابھی آگے ہے, ان کا آنا ابھی باقی ہے, مگر ان کے والد کا مکے میں جنم ہو گیا ہے, پیدا ہو گئے ہیں, ابھی ان کا بچپن ہے, کل جوان ہوں گے, پھر ان کو جو اللہ نے نور مصطفیٰ کی امانت سونپی ہے وہ نور مصطفیٰ لبادِ بشریت میں ان کے ذریعے دنیا میں آئے گا. حضور آئیں گے. تو کہا پھر تم ہمیں کیا بتانا چاہتے ہو؟ قوم نے کہا, تو یہودیوں کے بڑے بڑے عالم کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر خدا کو دنیا میں نہیں آنے دیں.
کہنے لگے ہم انہیں پیدا ہی نہیں ہونے دینا چاہتے. تو انہوں نے کہا بھائی تم کیسے روک لو گے پیدا ہونے سے؟ کہا ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، پلان ہم نے تیار کیا ہے. کیا طریقہ ہے؟ یہ بڑے بڑے یہودیوں کے عالم کہنے لگے سنو، ہم نے یہ پلاننگ کی ہے، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جو آخری رسول آخری پیغمبر کے والد ہیں ان کا بچپن ہے ہم چاہتے ہیں، آج ان کا بچپن ہے ابھی انہیں قتل کر دیا جائے تو کہتے ہیں جب وہ ہی نہیں رہیں گے تو آخری نبی کیسے آئیں گے؟ پلاننگ دیکھیں کتنی خطرناک ہے. یہ یہودیوں کے عالم کہنے لگے ہم چاہتے ہیں محبوب خدا دنیا میں نہیں آئے تو لہٰذا ان کے والد کا بھی بچپن ہے، قتل کر دو گے، نہ باپ رہے گا نہ بیٹا دنیا میں آئے گا. مگر نہیں جانتے تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. انہوں نے کہا اپنی قوم سے اے ہماری قوم کے لوگوں سنو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ایک نوجوان نکل کے آئے، ساری قوم کے اندر سے ایک دلیر ایک بہادر نکل کے آئے جو اس کام کو پورا کر سکے. مکہ میں جا کر آخری پیغمبر کے والد حضرت عبداللہ کو قتل کر دے، ہم اسے بڑا انعام دیں گے، بڑا مال دیں گے، دولت دیں گے، خزانہ دیں گے، اتنا دیں گے کہ اس کی نسلیں سکون سے بیٹھ کے کھائیں گی. بڑا مشن ہے، بڑا کام ہے. جب انہوں نے اعلان کیا ایک آدمی نکل کے آیا کہنے لگا میں کروں گا اس کام کو، میں جاؤں گا، میں عبداللہ کو قتل کروں گا، عبداللہ کو جا کر میں قتل کروں گا. جیسے اس نے کہا میں کروں گا، قوم نے اس کا بڑا استقبال کیا، سارے یہودیوں نے اس کی بڑی عزت افزائی کی. یہودی عالموں نے بھی واہ واہ کی، کہنے لگے تم بڑے مقدر والے ہو، تمہیں بڑا انعام ملے گا. تیار کیا، نشانیاں بتائیں، علامتیں بتائیں کہ تم مکہ شریف چلے جاؤ، عبداللہ ان کی نشانیاں یہ ہیں، جا کر قتل کر دو. نشانیاں بتا کر اس کو روانہ کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بولیں بھائی بولیں. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو. کیا بات ہے. تیار کر دیا، نشانیاں بتائیں، روانہ کر دیا. یہ یہودی چل پڑا، حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے نکلا، پہنچ گیا مکہ شریف. اس دور میں جو بھی مسافر آتا تھا صحن کعبہ میں آ کر قیام کر لیتا تھا، آرام کر لیتا تھا. یہ بھی پہنچ گیا، تھکا ہوا ہے، سفر کر کے پہنچا ہے. اس نے دیکھا چند ایک بچے کھیل رہے ہیں، سوچا کس سے پتہ کروں، کس سے پتہ کروں. خیال آیا اگر کسی بڑے سے معلوم کیا تو 1000 سوال ہوں گے، چلو کسی بچے سے معلوم کر لوں، بچہ بچے کا پتہ بتا دے گا. بچوں کے قریب جا کے بولا اے بچوں بس مجھے اتنا بتا دو کہ عبداللہ کہاں پہ ملے گا. ان بچوں کے اندر ایک بچہ تھا، اس بچے نے کہا کیا بات ہے؟ کہ مجھے عبداللہ سے ملنا. بچہ کہنے لگا ٹھیک ہے ملوائیں گے، مگر تمہیں دیکھ کے لگتا ہے تم مسافر ہو،
तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है तुम लंबा सफर करके आए हो। अब्दुल्ला से मिलवाएंगे, अब्दुल्ला का पता बताएंगे, मगर पहले बैठ जाओ, जरा आराम कर लो, थके हुए हो, सफर के आसार चेहरे पे नजर आ रहे हैं, गर्दो गुबार नजर आ रहा है, बैठो जरा, थकन जरा कम हो, फिर तुम्हें बताता हूँ। ये बैठ गया, कहने लगा बच्चे तुम्हारा शुक्रिया। बच्चे ने कहा तुम यहीं पे बैठे रहना, अभी गया अभी वापस आता हूँ। ये बच्चा गया, थोड़ी देर में वापस आया, अपने साथ में चंद खजूरें लेके आया, जमजम शरीफ का प्याला भरा पानी लिया, इसके सामने कर दिया, कहा मुसाफिर सफर करके आए हो, थके हुए हो, लो जरा सा पानी पी लो, तुम्हारी थकन दूर होगी, तुम्हारी प्यास बुझेगी, करार आएगा, लो ये चंद खजूरें हैं, खजूरें खा लो, जरा तुम्हें आराम मिल जाएगा। इसने कहा बच्चे तुम बड़े प्यारे हो, तुम्हारा शुक्रिया, तुम सबसे बेहतर नजर आए, तुमने मुझे पानी ला कर दिया, खजूरें ला कर दी। इसने पानी पिया, खजूरें खाई, अब जरा तसल्ली हुई, आराम आया। इसने उसके बाद में कहा ए बच्चे चलो अब पानी पी लिया, खजूरें पी खा ली, अब मुझे बताओ अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा। बच्चे ने कहा जनाबे वाला आप अब्दुल्ला को ढूंढ रहे हैं, पहले ये बताइए अब्दुल्ला से काम क्या है, अब्दुल्ला से को किस लिए तलाश कर रहे हैं। ये यहूदी कहने लगा बच्चे अगर और कोई मुझसे मालूम करता मैं हरगिज नहीं बताता, क्योंकि राज की बात है, मगर तुमने मुझ पर एहसान किया है, तुमने मुझे अजनबी को पानी पिलाया है, तुमने अजनबी को खजूरें खिलाई हैं। ए बच्चे अगर और कोई मालूम करता मैं हरगिज न बताता, मगर तुमने चूंकि मालूम किया है तो सुन लो, मैं यहूदी हूँ, मेरी कौम ने मुझे तैयार करके भेजा है, मेरी जमात के आलिमों ने मुझे तैयार करके भेजा है, इनामो इकराम देने का वादा किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बच्चे सुनो, मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ, अब्दुल्ला को कत्ल करने का मेरा मिशन है, अब्दुल्ला को कत्ल करने का इरादा लेके आया हूँ। इतना सुना है बच्चे ने तो बच्चा कहने लगा ए यहूदी अपनी तलवार निकाल ले, ए मुसाफिर अपनी तलवार निकाल ले, चल तेरा मकसद पूरा हो जाएगा, मैं तुझे अब्दुल्ला से मिलाए देता हूँ। इसने अपनी तलवार को निकाला, इसने अपनी तलवार को यूं हवा में लहराया, हवा में तलवार लहरा के कहने लगा ए बच्चे बता दे कहाँ है अब्दुल्ला, मेरा काम पूरा हो जाएगा। बच्चा मुस्कुरा के बोला ए मुसाफिर सुन लो, अगर तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, तलवार उठाई है तो वार भी कर दे, अब्दुल्ला कहीं और नहीं है, अब्दुल्ला तो तेरे सामने खड़ा है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। का अब्दुल्ला तो तेरे सामने खड़ा है। इतना सुनना था, हाथ से तलवार छूट गई, जमीन पे गिर गई। सिर्फ तलवार नहीं गिरी, ये यहूदी भी जमीन पे गिरा। तुम्हारे मेरे आका के वालिदे गिरामी का बचपन है, बचपन। हजरत अब्दुल्ला के कदमों को पकड़ के बोसा दे के कहता है ए अब्दुल्ला माफ कर दो मुझे, आपको कत्ल करने आया था, नादान था, खबर नहीं थी, जानता नहीं था, अब मुझे पता लग गया, अब मैं जान गया और अब मान भी गया। जब अब्दुल्ला इतना लाजवाब है तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने लाजवाब होंगे। जब अब्दुल्ला का बचपन इतना प्यारा है
تو پھر عبداللہ کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے میرے نبی کے والد۔ اچھا ادھر حضرت عبداللہ مکے میں جوان ہوئے، ادھر حضرت آمنہ جوان ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب کو فکر ہے بیٹا جوان ہو گیا، شادی کرنا ہے۔ ہر باپ کو اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس دور میں تو اور زیادہ ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا نا، دور بڑا خراب ہے، زمانہ حضرت بڑا خراب ہے۔ باپ ڈرا ہوا رہتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے، جس کے بچے جوان ہیں، بیٹی جوان ہے، بیٹا جوان ہے، باپ ڈرا ہوا رہتا ہے، دعا کرتا ہے راتوں کی تنہائی میں اللہ سے، یا اللہ یہ ذمہ داریاں ہیں، بچوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، مولا کرم فرما دے، غیب سے مدد کر دے، اپنے بچوں کی شادیاں کر دوں۔ ہر آدمی کو فکر ہوتی ہے۔ اب تو دور خراب ہے، پتہ نہیں رہتا کب کون کسے لے کے اڑ جائے۔ کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے، خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے، سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں، یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے، جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی، رو رہے ہیں جام و مینا میں کشی خطرے میں ہے۔ بڑا خطرہ ہے اب، کیونکہ ہر گلی ہر چوراہے پر، ہر گلی کے نکڑ پر، ہر چوراہے پر کوئی نہ کوئی عاشق بیٹھا ہے جو اپنی معشوقہ کو تلاش کر رہا ہے۔ بولو یہ سچائی ہے کہ نہیں؟ ایسا سر پہ بھوت چڑھا ہے، دیوانہ بنا ہوا ٹہل رہا ہے۔ اے نوجوانوں یاد رکھنا، مجازی محبت میں غرق ہونے کی ضرورت نہیں، مجازی معشوق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تجھے بتاتا ہوں اگر پیار کرنا ہے تو مجازی معشوق سے پیار نہ کر، حقیقی محبت کر لے۔ محبت کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے محبت کر لے۔ حضرت عبداللہ بیٹے کی فکر میں، بیٹا جوان ہو گیا، شادی کر دی۔ جانتے تھے بیٹا بڑا میرا شریف ہے، بڑا اس کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے۔ سوچتے تھے، فکر کیا تھی جانتے ہو؟ فکر یہ تھی کہ جتنا شریف میرا بیٹا ہے، اس کے معیار کی لڑکی کہاں پہ تلاش کر، یہ بڑی فکر ہے۔ بیٹا جیسا ہو اس کے لیے ویسی ہی بچی کا تلاش کرنا چاہیے نا، ویسی بچی کے رشتے کی۔ بیٹی جیسی ہو، جیسی اس کی سوچ ہو، اپنی سوچ نہیں تھوپنا چاہیے ان پر۔ ایک بات جان لیں، قرآن کا فیصلہ نکاح پسند سے کرو۔ معاشرے میں جو یہ گڑبڑی ہو رہی ہے نا، کوئی کسی کو لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کو لے کے بھاگ رہا ہے، چکر کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کی پسند کا خیال نہیں کرتے، اپنی مرضی ان پہ تھوپ دیتے ہیں۔ ماں باپ کیا دیکھ رہے ہیں آج کل؟ لڑکا مالدار ہو، وہ نمازی ہو یا نہیں ہو، دیندار ہو یا نہیں ہو، پرہیزگار ہو یا نہیں ہو، اسے دین سے کوئی مطلب ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں دیکھ رہے۔ بھلے ہی وہ جوا کھیلتا ہے، بھلے ہی وہ نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کوئی مطلب نہیں، بس دیکھ رہے ہیں تو کیا مالدار ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، کر دیا رشتہ اٹھا کر۔ حضور نے فرمایا دینداری کی بنیاد پر رشتے کیا کرو، دینداری کی بنیاد پر۔ دینداری کی وجہ سے رشتے کرنے لگو گے، کبھی کوئی دقت بولو نہیں آئے گی۔ مگر ہمارے یہاں رشتے ہو رہے ہیں مال و دولت کی بنیاد پر۔ ایک بار بچوں کی مرضی بھی جان لیا کریں۔ اگر بچے نے آپ کو اپنی مرضی بتائی اور آپ کو اس میں لگتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے وہ اس کے لیے مناسب نہیں، شرعی طور پہ اگر عذر ہے، مان لیجئے اگر وہ ادر کاسٹ، الگ مذہب کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہو، آپ اس کو منع کریں، بیٹا یہ نہیں، غیر مناسب۔ دوسری
اگر وہ کسی واہیات بے پردہ بے غیرت کسی ایسی ویسی کو پسند کرتا ہو، آپ سمجھا دیں اسے کہ بیٹا یہ غلط ہے. اور اگر لڑکی بھی ٹھیک ہو، خاندان بھی ٹھیک ہو، لوگ بھی بھلے ہوں، تو پھر اس کی پسند کا آپ کو احترام کرنا چاہیے. پھر یہ بھی نہیں کہ اپنی مرضی تھوپو کہ نہیں ہماری ناک کا سوال ہے، وہاں تو کریں گے ہی نہیں ہرگز. خیر بات لمبی ہو جائے گی، جلدی ختم کرنا ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. باپ کو فکر ہوتی ہے بیٹا جوان ہو رہا ہے، مگر فکر یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے معیار کی لڑکی، اس کے معیار کا رشتہ کہاں سے تلاش کریں. حضرت عبداللہ کو فکر تھی بیٹا جوان ہو رہا ہے، اس کے معیار کا رشتہ کہاں ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں. اسی فکر میں تھے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہنے لگے میرا بیٹا عبداللہ تمہارا چھوٹا بھائی جوان ہے، اس کی مجھے شادی کرنی ہے. اور حضرت عبداللہ کی جوانی ایسی جدھر سے گزرتے تھے، نہ خدا کی قسم مکے کی لڑکیاں مرتی تھیں آپ پہ، کہتی تھی عبداللہ ہم سے نکاح، اگر آپ کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جائے ہماری قسمت سنور جائے گی. منتظر رہتی تھی. ورقہ بن نوفل جو کہ ایک بہت بڑے عالم تھے اس دور کے، ان کی غالباً بہن جس کا نام تھا قتیلہ، وہ مرتی تھی حضرت عبداللہ پر، جان چھڑکتی تھی، فکر میں رہتی تھی بس میرا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جائے. مگر چونکہ اللہ نے تو حضرت عبداللہ کو چن لیا تھا. حضرت عبد المطلب نے کہا میرے بیٹو شادی کرنی ہے، لڑکی تلاش کرو. فکر مجھے یہ ہے کہ عبداللہ کو کوئی نیک پرہیزگار لڑکی مل جائے. سب نے کہا ٹھیک ہے ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی. مگر باپ کے دل کو چین نہ آیا. حضرت عبد المطلب بڑے فکر مند ہیں. ایک دن خانہ کعبہ کے اندر ہیں، کعبے کے غلاف کو پکڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے مولا اے پروردگار میرا عبداللہ جوان ہے، یا اللہ کرم فرما دے. عبداللہ میرا جوان ہے، بڑا نیک بچہ ہے، یا اللہ بڑا شریف ہے میرا عبداللہ، مالک کرم فرما دے، کوئی اچھا رشتہ عطا فرما دے، کوئی اچھا رشتہ عطا کر دے. ادھر حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر ادھر باب اجابت کو الفاظ دعا پہنچ گئے. اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. جب سوئے ہیں نا تو ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں ایک بزرگ آئے ہیں، سفید لباس میں ملبوس ہیں، آ کر کہا ہے عبد المطلب فکر مند کیوں ہوتا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، چل اٹھ جا، اب تو صبح ہوتے ہی نکل جانا، تجھے اپنا رخت سفر باندھنا ہے، مدینہ پہنچ جانا. ایک مدینے میں دروازہ تجھے کھٹکھٹانا ہے، وہاں جائے گا، تیری بچی کے لیے اللہ نے انتخاب کر دیا ہے، تو وہاں جا کے رشتہ مانگ لینا، آمنہ کا رشتہ مانگ لینا. اللہ نے آمنہ کو عبداللہ کے لیے بنایا ہے. حضرت عبد المطلب اٹھے ہیں، رخت سفر باندھا. مکے کے بڑے مہذب بڑے معزز شخص ہیں حضرت عبد المطلب، کعبے کے متولی ہیں. آپ کے ساتھ اور بھی چند لوگ گئے، سردار پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی. حضرت آمنہ کے والد آئے، دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے کعبے کے خزانچی، کعبے کے متولی کھڑے ہیں. حضرت عبد المطلب کو سامنے دیکھا تو کہنے لگے آج ہمارے گھر میں کعبے کا متولی، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، کعبے کے متولی ہمارے گھر. حضرت عبد المطلب نے کہا سنو، میں آج تمہارے دروازے پہ کچھ مانگنے آیا ہوں. حضرت آمنہ کے والد نے کہا تم اتنے بڑے سردار قریش کے، مکے کے متولی، مجھ غریب سے کیا مانگنے آ گئے؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے سنو آج میں تم سے مانگنے آیا ہوں، اور جان لو میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کو مانگنے آیا ہوں، میں عبداللہ کا رشتہ لایا ہوں، تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. حضرت عبد المطلب نے جیسے ہی کہا کہ میں تمہاری بیٹی کے رشتے کی غرض سے آیا ہوں، اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، اتنا فرمانا تھا. حضرت آمنہ کے والد گرامی کہنے لگے اے عبد المطلب
آپ میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں تو سن لیجئے، میری بیٹی آج سے تمہاری ہو گئی، آج بھی تمہاری، کل بھی آمنہ تمہاری ہو گئی۔ ہو گیا رشتہ۔ مگر حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ بھئی میں رشتہ کرنے آیا ہوں، میں نے آ کے رشتہ مانگا۔ اچھا ایک بات بتاؤ صلاحیہ کے غیور زندہ دل مسلمانوں، آپ بھی اپنے بچوں کا رشتہ کرنے جاتے ہو، کوئی جب بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ وہاں رشتہ ہے، آپ وہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ لڑکے کو دیکھتے ہو کہ نہیں؟ بولو۔ لڑکا دیکھتے ہیں کہ بھئی کیسا ہے، گورا ہے، کالا ہے، کام کیا کرتا ہے، کوئی اس میں عیب تو نہیں ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے، ساری باتیں دیکھتے ہیں نا، سب چیک کرتے ہیں نا۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ میں نے تم سے آ کے رشتے کو کہا، تم نے فوراً رشتہ قبول کر لیا، کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا۔ کیا تم میرے بیٹے کے بارے میں جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ کہ دیکھا تم نے نہیں، جانتے تم نہیں، پھر تم نے فوری طور پہ کیسے کہہ دیا کہ مجھے رشتہ منظور ہے؟ اتنا سنا تو حضرت آمنہ کے والد مسکرائے، بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ سیدہ آمنہ خاتون کے والد گرامی مسکرائے، مسکرا کے فرمانے لگے، اے عبد المطلب جاننا چاہتے ہو کیوں میں نے فوری طور پہ رشتہ منظور کر لیا؟ کہاں؟ کہنے لگے سنو اے عبد المطلب، جو خواب تم نے دیکھا تھا وہی خواب میں نے بھی دیکھا تھا، جس بابا نے تمہیں آ کے رشتہ بتایا تھا اسی نے خواب میں آ کے مجھ کو بھی کہا تھا عبد المطلب آئیں گے، بیٹی کا رشتہ مانگیں گے، انکار نہ کرنا، فوراً رشتہ منظور کر لینا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اچھا وہ تھے کون؟ حضرت آمنہ کے والد کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تمہارے بھی خواب میں آئے، میرے بھی خواب میں آئے، رشتہ تمہیں بھی بتایا، مجھے بھی بتایا، کون تھے؟ اب سننا ذرا، خدا کی قسم مچل جاؤ گے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں تڑپ جاؤ گے، جملہ سننا توجہ سے دل لگا کر۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں وہ کون تھے۔ کا کون تھے؟ فرمانے لگے جب وہ میرے خواب میں آئے، مجھے رشتہ بتایا، رشتہ بتا کے جانے لگے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کر جاؤ، کون ہے آپ؟ اپنا نام بتاؤ، اپنی پہچان بتاؤ، کون ہے آپ جو رشتہ بتانے آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب فرماتے جب میں نے اتنا سوال کیا انہوں نے پلٹ کے مجھے جواب دیا، فرمایا اے عبد المطلب مجھے نہیں جانتے، اے عبد المطلب مجھے نہیں پہچانتے، عبد المطلب دیکھ لو، غور سے دیکھ لو، پہچان لو، جو رشتہ بتانے آیا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ وہ نبیوں کا دادا جد الانبیاء ابراہیم ہے۔ تمہارے میرے نبی کے والد کا رشتہ کرانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمہارے ہمارے یہاں رشتہ کرانے والے بچولیے بغل میں ڈائری دبا کے ٹہل رہے ہیں، رشتے بتا رہے ہیں، 5-5 ہزار کا کمیشن ہے رشتے پہ، ان سے پوچھو کچھ بتائیں گے، کچھ لڑکا کرتا ہے کچھ بتائیں گے، کچھ بہت جھوٹ بول کے رشتے کراتے ہیں۔ مگر واہ میرے آقا کے والد حضرت عبداللہ کی قسمت کہ یہ ان کا پاکیزہ رشتہ ہے، جس رشتے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا ہے۔ جلدی بات ختم کرتے ہیں، وقت ہو رہا ہے، تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ حضرت عبد المطلب نے رشتہ کر دیا، شادی ہو گئی، 3 دن وہاں قیام کیا، پھر وہاں سے رخصتی۔
رخصتی، میں آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں. رخصتی. حضرت آمنہ خاتون دلہن بن کر مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہی ہیں. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی والدہ دلہن بن کر مدینے سے مکہ شریف آ گئی. نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. وہ میں نے جس کا ذکر کیا تھا ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ جو بڑا مرتی تھی، حضرت عبداللہ سے بڑا پیار کرتی تھی، اب شادی کے بعد میں ایک روز راستے میں ملی، راستہ بدل رہی ہے، دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بے رخی سے نکل رہی ہے. حضرت عبداللہ نے کہا قتیلہ کیا بات ہے، تو مجھ پہ بڑا مرتی تھی، مجھے دیکھنے کے لیے تڑپتی تھی، آج تیرے سامنے ہوں تو نظریں بچا کے جا رہی ہے، رستہ بدل کے جا رہی ہے. کہنے لگی ہے عبداللہ سنو سنو میری محبت میرا پیار صرف تم سے تمہاری ذات کی وجہ سے نہیں تھا، میں تم پر نہیں مرتی تھی بلکہ تمہاری پیشانی میں جو نور تھا اس نور پہ مرتی تھی، اس نور کی وجہ سے تمہاری طرف لگاؤ، انسیت کھچاؤ، یہ سب تھا. کہنے لگی اے عبداللہ اب وہ نور تمہاری پیشانی سے نکل گیا ہے، اب وہ نور آمنہ کے شکم میں پہنچ گیا ہے. وہ نور مصطفیٰ تھا، پاک رحموں میں پاک صلبوں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت آمنہ تک پہنچا تھا. اب حضرت عبداللہ کی چونکہ شادی ہو گئی تھی، وقت گزرا، شادی کو تقریباً 3 مہینے ہو گئے. کتنے زور سے 3 مہینے. حضرت عبد المطلب نے بیٹے کو بلایا، عبداللہ شادی ہو گئی، اب بیوی ہے، آگے اللہ بچے بھی دے گا، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں، ان کے کھانے پینے کے اخراجات سب تمہیں دیکھنے پڑیں گے. ذمہ داریاں آتی ہیں شادی ہوتی ہے تو. کہا بیٹا آپ کوئی کاروبار وغیرہ بھی دیکھ لو، بزنس کوئی تجارت. کہا ٹھیک ہے ابا. فرمایا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے تجارت کی غرض سے ملک شام، تم بھی ساتھ چلے جاؤ، تجارت کرو. حضرت عبداللہ حضرت آمنہ خاتون کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے آمنہ مجھے اجازت دو، میں تجارت کی غرض سے ملک شام جانا چاہتا ہوں. حضرت آمنہ نے اتنا سنا بے قرار ہو گئی، کہنے لگی عبداللہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ. حضرت عبداللہ نے فرمایا اے آمنہ سب لوگ جاتے ہیں کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، میں بھی جا رہا ہوں. 1 مہینہ جانے میں لگے گا، 1 مہینہ وہاں رکیں گے، 1 مہینہ آنے میں لگے گا، 3 مہینے سفر مکمل ہوگا. تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں، 3 مہینے میں واپس آ جاؤں گا. یہاں سے پانی کے جہاز میں جو لوگ جاتے ہوں گے وہ بھی ایسی گھر پہ بتا کے جاتے ہوں گے کہ دیکھو 1 مہینہ دبئی پہنچنے میں لگے گا، 15 دن میں ان لوڈنگ ہو جائے گا، پھر جو ہے آگے کا سفر 6 مہینے میں آ جائیں گے یا سال بھر میں آ جائیں گے. حضرت آمنہ خاتون بے قرار ہیں، شوہر نئی شادی ہوئی ابھی، وقت ہی کتنا ہوا 3 مہینے، ابھی شادی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. خیر بھیگی آنکھوں سے اجازت دی ہے. حضرت عبداللہ سفر پہ نکلے تجارت کی غرض سے. حضرت آمنہ خاتون آپ کی راہ دیکھ رہی ہیں، جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. ابھی شادی ہوئی ہے،
اب یہ شوہر اتنی دور جا رہے ہیں، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ چلے گئے، سفر پہ نکل گئے، اور یہ وہ سفر تھا کہ اسی سفر سے جب آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ نے سوچا میری سسرال ہے مدینہ، ننہال ہے مدینہ، شادی کے بعد سے گیا بھی نہیں ہوں، چلو میں جا کر کچھ دن وہاں رک جاؤں گا، ٹھہر جاؤں گا، قیام کر لوں گا، اس کے بعد میں پھر میں چلا جاؤں گا گھر۔ قافلے والے چلے گئے، حضرت عبداللہ وہاں رک گئے۔ یہی وہ سفر تھا کہ حضرت عبداللہ جب وہاں رکے تو طبیعت علیل ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت پھر سنبھلی نہیں، بگڑتی چلی گئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ پروردگار نے حضرت عبداللہ کو، جو اللہ رب العزت کی مشیت مرضی رب آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر حضرت آمنہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، وقت کتنا ہوا ہے، شوہر کا کتنا انتظار ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ اس راستے پہ نگاہیں لگاتی ہیں جس راستے سے عبداللہ روانہ ہوئے تھے۔ یاد آتی ہے عبداللہ کی تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یاد کرتی ہیں، کہتی ہیں عبداللہ کب آؤ گے؟ آپ پرندوں کو دیکھتی ہیں، حضرت آمنہ روتی ہیں، پرندوں کو دیکھ کر کہتی ہیں اے عبداللہ، جو پرندے صبح اپنے گھروں سے نکلے تھے وہ پرندے بھی اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے، عبداللہ تم کب گھر آؤ گے؟ آمنہ منتظر ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی دل پر؟ شادی کے فوراً بعد میں شوہر اتنا دور چلا جائے، بیوی جانتی ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اور پھر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، بیوی تو بیوی ہے، اس کا دل محسوس کر لیتا کوئی نہ کوئی خطرہ ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون اشک بہاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، روتی ہیں، کہتی ہیں عبداللہ کہاں چلے گئے؟ کب آؤ گے؟ آ جاؤ۔ انتظار کرتی ہیں روزانہ کہ شاید آج آ جائیں گے، آج آ جائیں گے، عبداللہ تو نہیں آئے۔ لیکن حضرت عبد المطلب آئے، حضرت عبد المطلب نے آ کر کہا آمنہ اے بیٹی صبر کرنا، برداشت سے کام لینا۔ کہا ابا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بیٹی تم عبداللہ کو یاد کر کر کے روتی ہو، عبداللہ کب آئیں گے؟ اے بیٹی صبر کرو، اب عبداللہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، عبداللہ مالک حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اے بیٹی تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت آمنہ کے دل پہ بجلی سی گر گئی، قیامت ٹوٹ پڑی، دل ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ حضرت آمنہ روز روتی ہیں، حضرت عبداللہ کو روز یاد کرتی ہیں، روز آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، روز اشک بہاتی ہیں، روز یاد کرتی ہیں۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے دیکھا یہ آمنہ کا رونا دیکھا نہ گیا، برداشت نہ کر سکے، حضرت عبد المطلب خانہ خدا خانہ کعبہ میں گئے، کعبے کا غلاف پکڑا، رو کر کہنے لگے مولا اے میرے پروردگار، آمنہ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، یا اللہ آمنہ کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، اے مولا
आमिना का रोना देखा नहीं जाता, या अल्लाह करम कर दे, अब्दुल्ला को तो तूने ले लिया, मगर आमिना को कोई चांद सा बेटा अता कर दे कि आमिना का गम हल्का हो जाए। अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। रजबुल मुरज्जब का महीना, जुमा का दिन है। हजरत आमिना बयान फरमाती है, मैंने ख्वाब देखा, एक बाबा मेरे ख्वाब में आए, आकर का आमिना बड़े आंसू बहाती है, शौहर को याद कर कर के रोती है। आमिना अब रोने की जरूरत नहीं है, खुश हो जा, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। आमिना ने कहा, कैसी मुबारकबाद? जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, जो बेवा हो गई, उसे कैसी मुबारकबाद है? अल्लाह अल्लाह। बाबा ने फरमाया, आमिना गम न कर, परेशान न हो, खुश हो जा, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। ए आमिना, अब्दुल्ला को तो अल्लाह ने ले लिया, मगर अल्लाह ने जो तुझे अता किया है उस पर खुश हो जा। आमिना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, तू अंबिया के सरदार की माँ बनने वाली है। हजरत आमिना ने इतना सुना तो कहा, बाबा तुम कौन हो? का मुझे नहीं जानती? का नहीं। फरमाया, जान ले, पहचान ले। का बाबा कौन हो? फरमाया, मैं तेरा बाप हूँ। का मेरे बाप? मैं तो अपने बाप को जानती हूँ, वो तो ऐसे नहीं। आने वाले बुजुर्ग ने फरमाया, बेटी मैं तेरा भी बाप हूँ, तेरे बाप का भी बाप हूँ, नस्ल इंसानी का बाप हूँ। ऐ बेटी मैं आदम हूँ, मैं तुझे बशारत देने आया हूँ, मैं तुझे खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि तू महबूबे खुदा की माँ बनने वाली है। उस रसूल की माँ बनेगी जिसके सदक़े में रसूलों को रिसालत अल्लाह ने अता की है, जिसके सदक़े में जमीन बनी है, आसमान बना है, जिसके सदक़े में कायनात बनी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना को ये बशारत उज़्मा मिल गई। अल्लाहु अकबर। मगर नबी माँ के शिकम में है, बदलाव कितने आए हैं, तब्दीलियां कितनी आई हैं, मुलाहिजा फरमाइए। हजरत आमिना के जिस्म के अंदर से ऐसी खुशबू फूटती है कि मुश्क अंबर की खुशबू भी उसके सामने फेल है, कुछ नहीं है। वो खुशबू हजरत आमिना के जिस्म से निकलती है। दस्तूर था मक्के का, अगर कोई औरत बेवा हो जाए वो खुशबू नहीं लगाती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास में शिकायत आई कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी जो बहू है ना वो कानून तोड़ देती है। का क्या हुआ? कब बेवाओं को खुशबू लगाने का हक नहीं है, मगर तुम्हारी बहू इतनी खुशबू लगाती है आमिना, इतनी खुशबू लगाती है कि जिधर से गुजरती है उसके गुजरने पर वो रास्ते भी महक जाते हैं, इतनी खुशबू लगाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना, घर आए, घर आकर मेरे नबी की दादी से कहा, यानी हजरत आमिना की जो सास होती है उनसे कहा कि जरा देखो मालूम करो मामला क्या है। आमिना से कहो खुशबू न लगाया करे। हजरत आमिना से कहा गया खुशबू क्यों लगाती हो, नहीं लगाया करो, लोग शिकायत कर रहे हैं। हजरत आमिना का जवाब सुनो मुसलमानों। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैं खुशबू कहाँ लगाती हूँ? फरमाती हैं, मैं तो खुशबू नहीं लगाती। का क्या मतलब का समझाए देती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को समझाने के लिए हजरत आमिना ने कहा कि जरा अपने करीब की मिट्टी मुझे जमीन की मिट्टी उठा कर दीजिए। मिट्टी उठा कर दी, हाथ में रखा, अब वापस किया। हजरत आमिना ने फरमाया, अब इस मिट्टी को जरा सूंघिए। देखा तो मिट्टी के अंदर से खुशबू आ रही है। हजरत अब्दुल्ला चौंक गए, बेटी मामला क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब चौंक गए, बेटी मामला क्या है? हजरत आमिना ने फरमाया, ऐ बाबा मामला ये है, ये मेरा कमाल नहीं है जो बच्चा मेरे
شکم میں ہے، یہ اس بچے کا کمال ہے۔ میرے اندر سے خوشبوئیں نکلتی ہیں، میں جدھر سے گزرتی ہوں وہ راستے مہک جاتے ہیں، میں جدھر سے گزرتی ہوں مجھے ساری چیزیں سلام کہتی ہیں، گھر کی دیواریں سلام کہتی ہیں، آمنہ سلام، مجھے گھر کا دروازہ سلام کہتا ہے، راستے کے پتھروں سے آوازیں آتی ہے، آمنہ سلام، آمنہ سلام، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت آمنہ فرماتی ہیں بابا ابھی اور بھی آپ کو بتاتی ہوں، جب میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں وہاں عورتیں میرا انتظار کیا کرتی ہیں، کمزور عورتیں میری راہ تکتی ہیں۔ کہے آپ نے، حضرت عبد المطلب نے فرمایا کس لیے؟ وہ کمزور ہیں، شاید پانی نہیں کھینچ پاتی ہوں گی کنویں سے، تو تم جا کر ان کی مدد کرتی ہو، تم انہیں پانی نکال کے دیتی ہو۔ حضرت آمنہ نے فرمایا نہیں۔ کہا پھر کس لیے؟ کیوں انتظار کرتی ہیں؟ مچل جاؤ۔ حضرت آمنہ نے فرمایا انتظار میرا اس لیے کرتی ہے کہ جب میں جاتی ہوں کنویں کے قریب، جب میں پہنچتی ہوں میں اپنا قدم کنویں کے من پہ رکھتی ہوں، میں اپنا قدم رکھتی ہوں، میرا قدم پڑتا ہے اور کنویں کا سارا پانی اپھن کر اوپر آ جاتا ہے۔ فرمانے لگی جب پانی اوپر آ جاتا ہے تو وہ کمزور عورتیں پانی بھر لیتی ہیں آسانی سے، پھر میں جب واپس آتی ہوں تو پانی پھر نیچے اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، نبی اپنی ماں کے شکم میں ہیں، یہ انقلاب، یہ بدلاؤ۔ اب سنو میرے عزیزو، نبی آئے دنیا میں، اب وہ شان بھی ذرا ملاحظہ کر لو، وہ بھی میرے آقا کا مقام و مرتبہ، عظمت و رفعت میرے آقا کی ملاحظہ کر لو۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے کس شان کے ساتھ میں آئے، اللہ اللہ، آقا کی آمد حضرت سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں جب نبی دنیا میں تشریف لائے، جب میرے پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، عالم یہ تھا فرماتی ہے میرے نبی کی ولادت پر میرے سارے کمرے میں اجالا ہو گیا، سارے کمرے میں نور ہی نور، اجالا ہی اجالا، روشنی ہی روشنی۔ کہتی ہیں وہ جو میرے کمرے میں اجالا ہوا، نور پھیلا، کہتی ہیں اسی نور کے اندر، اسی اجالے میں، اسی روشنی میں میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ملک شام کی عمارتوں کو دیکھ لیا، ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، شان آقا کی بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں جب میرے آقا دنیا میں آئے، شان یہ تاجدار مدینہ دنیا میں آئے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ یہ جو آج نبی کو اپنی طرح بتانے والی ٹولیاں ہیں نا، ان کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بڑا گندگی کا ماحول ہوتا ہے، سب کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گندگی کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ جو پیدا ہوا تو گندگی کے ماحول میں پیدا ہوا، 40 دن تک اس کی ماں پاک نہیں ہوئی، یہ بھونکتا ہے نبی پر اور نبی کے ماں باپ پر، شرم آنی چاہیے۔ تاجدار مدینہ کی امی جان جناب حضرت آمنہ فرماتی ہے جب نبی دنیا میں آئے، مصطفیٰ کی شان یہ فرمایا آقا دنیا میں آئے تو نہائے ہوئے، غسل دیے ہوئے، غسل دیے ہوئے، نہائے ہوئے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، ناف بریدہ مصطفیٰ آئے دنیا میں، پہلا کام کیا؟ آقا نے اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھا اور زبان پر رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہنے والا پکار کے کہنے لگا، دیوانہ تڑپ کے کہنے لگا رب حبلی امتی
उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। मुस्तफ़ा आ गए, बहारें आ गई, मुस्तफ़ा आ गए, रौनकें आ गई, मुस्तफ़ा आ गए, उजाले आ गए, मुस्तफ़ा आ गए दुनिया की काया पलटने के लिए, मुस्तफ़ा आ गए निज़ाम कायनात बदलने के लिए, मुस्तफ़ा आ गए निज़ाम ज़िंदगी अता करने के लिए, मुस्तफ़ा आ गए दस्तूर हयात अता करने के लिए, मुस्तफ़ा आ गए गुलामों की ज़िंदगियाँ संवारने के लिए, मुस्तफ़ा आ गए रब से मिलाने के लिए, जग में चमकाने के लिए, इज्जतें बढ़ाने के लिए, मर्तबे बढ़ाने के लिए मुस्तफ़ा आ गए। इनकलाब आ गया, मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। अल्लाह अल्लाह कैसा इनकलाब आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हुई, कैसा इनकलाब है। अल्लाह अकबर, गौर करो, मक्के की सरजमीन है, जिहालत का दौर दौरा है। मक्के के वही लोग हैं जो आपस में लड़ते हैं, खूरेजी करते हैं। ये मक्के के वही लोग हैं जो बच्चियों को जिंदा दफन कर देते हैं। ये मक्के के वही लोग हैं जो औरतों को जरा सी इज्जत नहीं देते। ये मक्के के वही लोग हैं जिनके अंदर कत्ल गारत गरियाम है। ये मक्के के वही लोग हैं जिनका हाल ये है कोई भी उनमें सच्चा नहीं है। ये मक्के के लोग हैं जिनकी हालत ये है 360 बुतों को काबे के अंदर रखा हुआ है, उनकी परस्तिश और पूजा करते हैं। ताजदार मदीना आ गए, मुस्तफा जाने रहमत ने इन्हीं मक्के के लोगों को सजाया संवारा, इनको जो है आपने तैयार किया, फिर इन्हीं मक्के वालों को आका ने सवार कर ऐसा तैयार किया। इसी मक्के से सिद्दीक अकबर को तैयार कर दिया, इसी मक्के से उमर फारूक आजम को तैयार कर दिया, उस्मान ज़ुन्नूरैन को तैयार कर दिया, अली को सवार के तैयार करके जब दुनिया के सामने रखा तो दुनिया पुकार के कहने लगी, वाह मेरे आका, ए महबूबे खुदा, आपकी क्या शान है, आपका क्या मकाम है। जब आपके गुलामों का मकाम ये, आपने जिनको संवारा उनका हाल ये है, तो आपकी शान क्या होगी जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। वक्त बहुत हो गया, आखिरी बात सुने मेरी। हुजूर आ गए, बहारें आ गईं, हुजूर ने झूठों को सच्चा बना दिया, हुजूर ने बुतों को पूजने वालों को एक खुदा के आगे झुका दिया, हुजूर ने लड़कियों को जिंदा दफन करने वाले लोगों को लड़कियों की मोहब्बत सिखाकर उनके दिलों में बेटियों की मोहब्बत को डाल दिया, औरतों को जलील और रुस्वा करने वालों को हुजूर ने समझा दिया कि औरतों को जलील न समझो, बल्कि ये मुआशरे का हिस्सा है, तुम्हारी ज़िंदगी की साथी है, तुम्हारी शरीक सफ़र है। हुजूर ने इज्जतें अता कर दी। दीवाने पुकार के कहने लगे, दीवाने वही झूम के नगमे गाने लगे। आप भी मेरे साथ पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ, गुफ्तगू ख़त्म है, आप ज़रा मोहब्बत से पढ़ेंगे। पहले ज़रा दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। हुजूर आए, बहारें आई। हम क्या कहते हैं? हुजूर आए, बहारें आई। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जोर से बोलो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए।
اچھا خوش نصیب لوگ بڑے ہیں دنیا مگر دنیا کے سب سے بڑے خوش نصیب کو اگر دیکھنا ہے تو میں بتاتا ہوں. بڑے امیر لوگ ہیں دنیا میں, بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں, مگر کون ہوگا اتنا امیر, کون ہوگا اتنا مالدار؟ کسی کے پاس خزانے ہیں, کسی کے پاس دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, زیور ہے, ہیرے ہیں, مگر کون مقابلہ کر سکتا ہے اس غریب عورت کا کہ جو اتنی بڑی مالدار ہے کہ اس کی آغوش میں کوئی خزانہ نہیں, مگر خزانوں سے بڑھ کر خزانہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. تیری طرح حلیمہ کوئی ہوگا کیا, تیری طرح حلیمہ کوئی ہوگا کیا امیر, تیری طرح حلیمہ کوئی ہوگا کیا امیر. ارے دامن میں تیرے احمد مختار آ گئے, دامن میں تیرے احمد مختار آ گئے, جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آ گئے. اور آخری شعر ہے مگر بہت بڑا شعر, آخری شعر ہے مگر بہت بڑا. کتنا بڑا ہے آپ بڑا محسوس کریں گے. جنت اتر کے تو بھی آ اب اس زمین پر, جنت اتر کے تو بھی آ جنت اتر کے تو بھی آ اب اس زمین پر, محفل میں نعت سننے کو سرکار آ گئے, محفل میں نعت سننے کو سرکار آ گئے. دونوں جہاں کے مالک کو مختار آ گئے, سرکار آ گئے, مختار آ گئے, سرکار آ گئے, میرے سرکار آ گئے. اللہ تعالیٰ شرکت قبول کرے, حاضری قبول کرے, پروردگار اس محفل کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ گفتگو قبول فرمائے, جو غلطیاں ہوئی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ